یہ زبر زیر پیش تینوں حرکتوں پر ہوتا ہے، یعنی کہ جو تینوں حرکات ہیں ان کے اوپر وقف بالاسکان ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے آخری حرکت کو ڈراپ کر کے وہاں پہ عارضی طور پہ ایک جزم لے کر آنی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 47۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ الانعام آیت نمبر 53 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے وقف بالاسکان۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تھے ہمارے پاس کہنے قواعد، جس میں ہم وقف کا بیان جو تھا وہ دیکھ رہے تھے۔ پچھلی دو جو کلاسز ہم نے دیکھی اس میں لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھا، وقف کی اقسام کے ہم نے نیمز دیکھے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے وقف بالسکون جو تھا وہ کور اپ کیا۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے وقف بالاسکان۔ تو چلیے جی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وقف بالاسکان کی جو ہے وہ ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وقف بالسکون جو ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ کلمے کا اگر آخری حرف جو ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، یعنی کہ اس کے پاس ساکن کی علامت اس کی اپنی ہے، اصلی ہے، ٹھیک ہے، وہ والا وقف بالسکون تھا۔ لیکن آج کے ٹاپک میں کیا ہے کہ کلمے کا آخری حرف اگر متحرک ہو، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ والی کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے، کلمے کا آخری حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کر کے، یعنی کہ آپ نے اس متحرک کو ساکن کر کے وہاں پہ سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا ہے۔ جیسا کہ جعلا کو اگر ہم جعل بنا دیں، یعنی کہ جعلا میں زبر لام کی ہم ڈراپ کر دیں تو اس کے اوپر آ جائے گی جزم، اور یہ عارضی جزم ہے۔ اگر ہم نے حرکات کو ڈراپ کیا تو وہاں پہ جو جزم لے کر آئیں گے وہ عارضی زبر ہوگی، عارضی جزم ہوگی، اور اس والے وقف کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ یہ زبر زیر پیش تینوں حرکتوں پر ہوتا ہے، یعنی کہ جو تینوں حرکات ہیں ان کے اوپر وقف بالاسکان ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے آخری حرکت کو ڈراپ کر کے وہاں پہ عارضی طور پہ ایک جزم لے کر آنی ہے۔ تو اس کو اگر ہم کیسے پڑھیں گے، جعل جعل، جیسے ہم نے پڑھا تھا بصرہ بصر، حبط حبط، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس وقف بالاسکان کا ٹاپک۔ وقف بالسکون سب سے آسان ٹاپک ہے، وقف بالاسکان اس سے بھی آسان ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جو وقفات ہیں یہ دونوں بہت ایزی ہیں، اور موسٹلی جو ہے وہ ہم یہ دونوں یوز کرتے ہیں، وقف بالسکون اور وقف بالاسکان، ٹھیک ہے جی۔ آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے مزید پوچھ لینا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے قرآن کی لیسن کی طرف۔ قرآن کا لیسن ہے آج ہمارا غالباً سورہ الانعام آیت نمبر 53 سے۔ تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کون سی مد تھی، مد منفصل، ٹھیک ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ یہ کون سی مد ہے، مد متصل، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس حرف مدہ ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ساتھ جڑی ہوئی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ نون مشدد کا غنہ تھا، پھر یہاں پہ یا لین علیہم، میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، ادغام شفی ہے، پھر نون ساکن کے بعد با آ گیا تو نون کو ہم نے میم سے بدل کے پڑھا، یعنی کہ یہاں پہ کلاب ہو گیا۔ پھر یہاں پہ یا لینیا ہے اور نون الف زبرنا، یہاں پہ الف مدہ کا جو ہے وہ ہم نے وقف کیا ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی مقدار ہماری لمبی کی ہے۔ اب جتنے بھی قواعد ہم نے پڑھے اس کو ایسے تھوڑا 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 کر کے نا اس کی ڈیلی پریکٹس کیا کریں، اس کو ہم کہتے ہیں تطبیق، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پریکٹیکلی ساتھ اپلائی کر رہے ہوتے، چاہے آپ لیڈ پینسل لے کے نا ساتھ ساتھ اس کو لکھنا شروع کر دیں کہ یہاں پہ غنہ ہے، اس غنے کا یہ نیم ہے، یہاں والی مد کا یہ نیم ہے، یہاں والی مد کا یہ نیم ہے، تو وہ چیزیں اب یاد ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو قواعد آپ نے یاد کیے تھے وہ مزید پختہ ہو جائیں گے۔ نیکسٹ آ جائیے، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ
أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة वहुवल हकीमुल खबीर। चलें जी, आयत नंबर 73 तक आज आप लोगों का लेसन है। किसी भी चीज की समझ ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।